6 مہینے حکومت میں ہو گئے اس والی اتحاد میں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یعنی یا تو ہم پاگل ہیں یا عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے وہ شاید پاکستان کی عوام کو یا عوام کو نہیں، ارباب اختیار کو قبول نہیں ہے، یا چیف جسٹس صاحب کو جو موجودہ بھی ہیں انہیں اپنی توہین محسوس نہیں ہو رہی، یا ہائی کورٹ سے اتنے فیصلے آ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ 5 لاکھ روپے کا وکیل کر کے دوبارہ عدالت میں جایا جائے کہ جناب یہ سندھ حکومت عمل نہیں کر رہی؟ ضروری ہے کہ 25 لاکھ روپے دے کے میں توہین عدالت میں جاؤں سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے فیصلوں پہ حکومت اور وفاقی اور صوبائی حکومت عمل نہیں کر رہی؟ یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ اور یہ MKM کس کام پہ لگی ہوئی ہے؟ اور کوئی جماعت نہیں کر رہی ہے کام؟ یہ فوٹوکاپیاں کر کے مسودے بنا کے یہ لو بھائی آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت جو کہ کانسٹیٹیوشن سے بھی سپریم ہے وہ آپ کو یہ فیصلہ کر رہی ہے، خدا کے لیے اس پہ عمل کریں۔ 6 مہینے حکومت میں ہو گئے اس والی اتحاد میں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بھول کے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یا عدالت کے کسی سپریم کورٹ کے جج نے نہیں پوچھا کہ ہم نے وہ لوکل گورنمنٹ کا ایک فیصلہ دیا تھا پورے پاکستان کے لیے، اس کے لیے کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کو بلا کے نہیں پوچھا، الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے چلے آ رہے ہیں، بلا کے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہمارے فیصلے کا، عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم عدالت کے منشی بنے ہوئے، ہم عدالت کے بیلٹ بنے ہوئے، ہم عدالت کے پیشکار بنے ہوئے، ہم گھوم رہے پوری جماعتوں کے پاس لے کر، لیکن یہ کام بھی ہمارا ہی ہے۔ یہ چیز تو میں یہ بتاؤں کہ ہم مطالبہ کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ اپنی فوج سے کر رہے ہیں نا، اپنی عدالت سے کر رہے ہیں، اور کس سے کریں مطالبہ؟ حکومت سے کر رہے ہیں۔ اب نیپال کی حکومت سے تو مطالبہ کرنے سے رہے کراچی میں امن کرنے کے لیے، تو ایک سیاسی جماعت مطالبہ کر سکتی ہے نا۔ اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف جسٹس پاکستان، کور کمانڈر، DG رینجرز یا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، میرے پاس بھی آ رہی کال۔ اچھا دوسرا یہ کہ مجھے بھی آ رہی ہے، بند ہو گئے۔ اچھا دوسری اہم بات آپ نے کی کہ SSP سینٹرل، اچھا ہماری کراچی کی پولیس بڑی عجیب ہے، یہ مجرم کو دیکھ کے بتا دیتی ہے یہ MKM کا کارکن ہے، اس کی جیب سے ایک سرٹیفکیٹ نکلتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے میں MKM کا کارکن ہے، شناختی کارڈ کے نیچے لکھا ہوتا ہے MKM کا کارکن ہے، اس کی تصویر شکل پہ لکھا ہوتا ہے MKM کا کارکن ہے، اور پورے پاکستان میں جتنے کرمنل پکڑے جاتے ہیں وہ کسی بھی جماعت کے کارکن نہیں ہوتے، نہ وہ PMLN کے ہوتے ہیں، نہ وہ PTI کے ہوتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ، وہ تو سارے جنتی ہیں، ڈکیت ہوں، کچے کے ہوں یا پکے کے ہوں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا پیپلز پارٹی۔ یہ صرف MKM کا ہے، ہمارا اسٹریٹ کرمنل پکڑیں گے MKM کا کارکن ہے۔ یہ تو SSP صاحب پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، مجھے بتائیے گا، میں ان کے دفتر جا کے پھول پیش کروں گا کہ یہ شناختی کارڈ میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ MKM کا کارکن ہے، یا جیب سے ایسے ڈاکومنٹ نکلتے ہوں گے خفیہ کہ اس کے MKM کے کاغذات برآمد ہو گئے۔ تو کوئی بھی کرمنل کسی جماعت کا نہیں ہوتا بھائی، کرمنل اپنا ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا لیبل نہ لگائیں۔ جب آپ سیاسی جماعت کا اس پہ لیبل لگاتے ہیں تو آپ کی نفرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ MKM سے نہیں، آپ مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں، آپ اردو بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو بھی پولیس والا ماضی میں بھی الزام لگاتا رہا ہے، میرا اس سے سوال ہے کہ پنجاب سے کرمنل پکڑے جائیں تو اس پہ PMLN، PMLQ، پیپلز پارٹی، PTI کا کیوں نہیں کارکن وہ ڈکلیئر ہوتا؟ یہ صرف مہاجروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ صرف اردو بولنے والوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے ہماری لاپتہ افراد بازیاب ہوتے رہے، اس میں برملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بڑی اچھی تعداد میں بازیاب ہیں۔ یہ اچانک 3 لوگوں کا اس طرح سے ساتھیوں کی شہادت ہو جانا، 4، تو ہمارا عزم مطالبہ وہی ہے جو پہلے دن سے کہ پورے پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی اگر آپ کو قانون اجازت دیتا ہے گرفتار کریں، ثبوت پیش کریں، سزا دیں، عمر قید کریں، پھانسی لگا دیں، لیکن جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس عمل سے ہمارے قانون اور انصاف کے اوپر جو یقین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے آئین کے اوپر حکومتوں پہ جو ایک عوام کا یقین ہوتا ہے، جو پولیس پہ ہوتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ یقین ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر قانون میں آپ کو تبدیلی کرنی ہے
تو لائے تھے نا اپنی مرضی سے، وہ کیا پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پورے پاکستان میں نافذ ہوا تھا، 90 دن والے صرف ہمارے ہی تھے، اور پاکستان میں تو کوئی 90 دن کے لیے اندر ہی نہیں ہوا، صرف ایمکیو میں کارکنان 90 دن کے لیے رہے اور لاپتہ رہے۔ تو قانون کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئیے اسمبلی موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، قانون سخت بناتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کا جرم ثابت نہ ہو اور اس طرح سے تشدد زدہ یا لاپتہ لاشیں مل جائیں، یہ بہت مایوسی کا سبب ہے۔ اور آپ نے فرمایا خورشید میموریل کی ایک تاریخ ہے، ایم کیو ایم کی فلاحی اور سیاسی سرگرمیاں وہاں سے ہوتی رہی ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بہت سارے سیاسی اور دینی جماعتوں کے دفاتر آج بھی غیر قانونی سرکاری زمینوں پر قائم ہیں، آج بھی قائم، صرف ہمارے دفاتر کو مسمار کیا گیا، ہمارے دفاتر کو توڑ دیا گیا، لیکن اور کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خورشید میموریل ایک بہت اس کی سیاسی تاریخ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو اگر فلاحی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ہے یا تعلیمی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ہے تو بالکل اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فی الحال ایم کیو ایم کا مرکز بہادرآباد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کی ان قربانیوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں، ہم خود وہاں پر کوئی فلاحی سرگرمیاں سٹارٹ کرتے ہیں، مختلف این جی اوز کی مدد سے ہم کرتے ہیں، تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں، یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، لیکن اسے بدنام نہ کریں، مسمار نہ کریں، بالکل استعمال کریں۔ ہم مدد کرنے تیار ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہماری ملکیت تھی نا، آئیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں آپ کو، اور اس زمین کی اگر پیسے بھی دینے ہیں سرکار کو تو آپ وہ بھی جمع کر کے دیتے ہیں، ہم وہاں یونیورسٹی، اسپتال، فلاحی کوئی بھی کام ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تھک گیا یار اب تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر فلاحی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ہے یا تعلیمی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ہے تو بالکل اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فی الحال ایم کیو ایم کا مرکز بہادرآباد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کی ان قربانیوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں، ہم خود وہاں پر کوئی فلاحی سرگرمیاں سٹارٹ کرتے ہیں، مختلف این جی اوز کی مدد سے ہم کرتے ہیں، تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں، یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، لیکن اسے بدنام نہ کریں، مسمار نہ کریں، بالکل استعمال کریں۔ ہم مدد کرنے تیار ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہماری ملکیت تھی نا، آئیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں آپ کو، اور اس زمین کی اگر پیسے بھی دینے ہیں سرکار کو تو آپ وہ بھی جمع کر کے دیتے ہیں، ہم وہاں یونیورسٹی، اسپتال، فلاحی کوئی بھی کام ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تھک گیا یار اب تو